أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلهنا وإلهكم واحد وآباؤنا وآباؤكم واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تضلوا ما تمسكتم أمري كتابي وعترتي وفي رواية كتابي وسنتي أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین مجلس، قرآن مقدس کی 2 سورتوں کی تلاوت میں نے آپ حضرات کے سامنے اور چند احادیث کے ٹکڑے میں نے تلاوت کیے ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالی اپنے فرمان میں فرماتا ہے: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ قرآن مقدس کی ایک عظیم صورت ہے، جس صورت کا نام 7 مثانی بھی ہے. یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں محققین علماء کرام نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ 2 مرتبہ نازل کی گئی. 2 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کا نزول ہوا. سورۃ الفاتحہ بڑی عظیم صورت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے تمام عقائد کے قبیل سے جو باتیں ہیں اس کا ذکر اجمالاً کر دیا، مختصراً کیا ہے. یعنی آپ پورا قرآن پڑھ کر جو چیز تفصیل سے سیکھیں گے وہی چیز مختصر انداز میں اللہ نے سورہ فاتحہ میں بیان فرما دیا. اور اسی پارے کی ایک اور صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ صورت مکمل توحید کی صورت ہے، جو اسلام اور ایمان کا سب سے بنیادی عقیدہ ہے، جس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، جس کے بغیر انسان مسلمان اور کفر کے مابین میں امتیاز ممکن نہیں. یہ صورت اسی کی طرف بالتفصیل رہنمائی کرتی ہے. حاضرین مجلس، اس کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے چند پیشن گوئیاں بھی آپ کے سامنے عربی میں بتائے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 مقدس فرمان ہے. ایک یہ کہ اللہ کے نبی کو اندیشہ تھا کہ بعد میں چل کر لوگوں میں گمراہی، ضلالت، بے دینی اور اسلام سے دوری عام ہوتی چلی جائے گی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لن تضلوا ما تمسکتم، گمراہ نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک تم نے پکڑے رکھا امرین، 2 چیزوں کو. اللہ کے نبی نے پھر تفصیل فرمائی: کتابی، نمبر 1 میری کتاب یعنی قرآن پاک، نمبر 2 سنتی، میری سنت یعنی میرا طریقہ اور حدیث میں بتایا ہوا میرا عمل. یہ 2 چیز. اور ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی
جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی من یعش منکم من بعدی فسیری اختلافا کثیرا، یقیناً میرے بعد میں ایک زمانہ تمہارے بعد ایسا آئے گا جس زمانے میں اختلاف، انتشار، بے دینی، بے راہ روی، ارتداد، اسلام سے دوری اور اسلام سے نفرت اور اسلام سے بیزاری لوگوں کے اندر عام ہوتی چلی جائے گی۔ ایسے وقت میں تمہارا کرنے والا کام صرف اتنا ہے کہ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تم ایسے وقت میں جب اختلاف عام ہو، مشکلات قدم قدم پر ہوں، پریشانیاں عام ہوں، اسلام سے لوگ کثرت سے دور ہونے لگے ہوں، اسلام سے بیزار ہونے لگے ہوں، اسلام پر انگلیاں اٹھنے لگیں، ایسے ماحول میں تم پر جو چیز کرنا ضروری ہے فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وہ ہے میرے طریقے پر جمے رہنا اور میرے صحابہ خلفاء راشدین ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے پر جمے رہنا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ یہ روایت اگرچہ سنداً کمزور ہے مگر یہ روایت اپنے مفہوم کے اعتبار سے، اپنے مطلب اور معنی کے اعتبار سے دوسرے طرق سے صحت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ چنانچہ اس حدیث کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر کے حضرت عبداللہ ابن اوفا صحابی جو تقریباً 1 لاکھ سے زائد بنتے ہیں، ان تمام اسٹوڈنٹس آف آور پروفیٹ، ایوری اسٹوڈنٹ دے آر بلیو ٹو کیم، ہر شاگرد، ہر صحابی اس لائق ہے کہ اس پہ یقین کیا جائے اور اس کے راہ پہ چلا جائے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اللہ کے نبی نے مختصراً یہ بیان فرما دیا کہ میں ابو بکر سے لے کر کے اپنے آخری شاگرد، اپنے آخری اسٹوڈنٹ، اپنے آخری چاہنے والے غلام عبداللہ ابن اوفا تک ایک ایک کی گارنٹی لیتا ہوں، تم اگر ابو بکر کے طریقے پہ زندگی گزارو گے تب بھی کامیابی تمہاری قدم چومے گی، اگر تم عمر ابن خطاب کے طریقے پہ زندگی گزارو گے تب بھی کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اگر تم عثمان غنی ذی النورین باحیا صحابی رسول، داماد دہرائے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہید صحابی خلیفہ ثالث کے طریقے پہ چلو گے کامیابی تب بھی تمہارے قدم چومے گی، اگر تم داماد رسول حیدر کرار شیر خدا سیف من سیوف اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے طریقے خلیفہ راشد کے راہ پہ چلو گے کامیابی تب بھی تمہارے قدم چومے گی، اگر تم عشرہ مبشرہ حضرت طلحہ، حضرت عبید اللہ، حضرت سعد اور دیگر تمام عشرہ مبشرہ کے طریقے پہ چلو گے کامیابی تب بھی تمہارے قدم چومے گی، اگر تم نے اپنا طریقہ اصحاب اور اہل بدر کے طریقے کو چنا کامیابی تب بھی تمہارے قدم چومے گی، اگر تم نے اہل حدین، اہل عہد، اہل خیبر کے طریقے کو چنا کامیابی تب بھی تمہارے قدم چومے گی، اگر تم نے یوم فتح مکہ کے دن حاضرین ہونے والے تمام صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے طریقے کو اپنا طریقہ بنایا کامیابی تب بھی تمہارے قدم چومے گی، اور اگر تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹے سے چبوترے جسے صفہ کہتے تھے، رات دن شب و روز لمحہ بلمحہ علم کی پیاس بجھانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے علم کے الفاظ کے پیاسے ایک ایک صحابی میں سے کسی ایک صحابی کے طریقے کو اگر تم نے فالو کیا، عمل کیا، اطاعت کے لیے چنا کامیابی تب بھی تمہارے قدم چومے گی۔ حاضرین مجلس، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جت آیت کی تلاوت
اور جس صورت کا انتخاب اور حدیث کے جس ٹکڑے کا میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کر کے انتخاب موضوع اور زینت موضوع بنایا، اس آیت اور حدیث کے اس ٹکڑے کے اندر اللہ کے نبی اور اللہ جل شانہ فرماتے کیا ہیں، ذرا اس پہ توجہ دیں۔ قرآن مقدس یہ توحید کی طرف سب سے پہلے انسان کی رہنمائی کرتا ہے، چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نبی بنایا گیا، جس وقت آپ کو نبوت کے تاج آپ کے سر پہ سجایا گیا، ایسے وقت اور ایسے ماحول، ایسے پرفتن پرکرب و درد اس لمحے کو تصور کیجئے، پھر آپ توحید کے اس کانسیپٹ کو ذرا سوچیں اور اس لمحے اعلان کو سوچیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اپنی پوری قوم کے ایک ایک فرد کو دعوت توحید دی، اور دعوت توحید دے کر آپ نے جس وقت اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا کہ خدا ایک ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کہہ دو جو میں کہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے، کہکشاں، کائنات کے نظام کے نظم و ضبط کو چلانے والی ذات ایک اکیلی، جس کو شہنشاہی زیب دیتی ہے، جس کو قدرت زیب دیتی ہے، جس کو تخلیق مطلق زیب دیتی ہے، جس کو رزق مطلق زیب دیتی ہے، وہ اکیلا شہنشاہ قادر مطلق اللہ ہے۔ تم اسے اپنا معبود، مسجود، مطلوب، مقصود مانو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ذرا تصور تو کرو اس ماحول کے اندر، اس لمحے اعلان دانگ سارے توحید کے اندر جس شخص نے سب سے پہلے کنکر و پتھر اٹھا کے محمد الرسول اللہ کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی، وہ آپ کا اپنا چہیتا تھا، وہ آپ کا اپنا خون تھا، وہ آپ کا اپنا رشتہ دار تھا، وہ آپ کا اپنا تعلق دار تھا، وہ آپ کا اپنا سگا تھا۔ تو چنانچہ اس سے یہ پتہ چلا کہ سگے خلاف ہوتے ہیں، حق کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں سگے مخالف بنتے ہیں، حق کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم سے لے کر سلسلہ در سلسلہ آپ اٹھا کر دیکھیں توحید کو، نبوت کو، پیغام کو، اسلام کو، آپ کسی دعوت کو اٹھا کر دیکھیں، اس میدان کے اندر جب بھی حضرت نوح نے دعوت کا پیغام اٹھایا، آپ کی بیوی، آپ کی دشمن، آپ کا بیٹا، آپ کا دشمن ابراہیم نے جب پیغام اٹھایا، آپ کے باپ آزر آپ کے دشمن، آپ کے علاقے کا سردار آپ کا دشمن، آپ کے چچا آپ کے دشمن، آپ کے تایا آپ کے دشمن، آپ کے رشتہ دار آپ کے دشمن۔ ذرا تصور تو کریں جب حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت ملنے کا احساس ان کے بھائیوں کو ہونے لگا، ان کے سگے بھائی ان کے مخالف ہونے لگے، بہانے سے لے جا کر کنویں میں ڈالا، یہ الگ بات تھی۔ اللہ نے عزت دی، نبوت دی، بادشاہت دی، شہرت دی، مملکت دی، قوت دی، طاقت دی، بعثت دی، چمکایا، آگے بڑھایا۔ پھر ایک وقت آیا وہی بھائی جنہوں نے کنویں میں حسد کی وجہ سے اپنے سگے چھوٹے بھائی کو ڈالا تھا، اس کے سامنے سر نگو ہونے لگے۔ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ توحید کا ذرا سلسلہ آگے بڑھائیں، آپ تصور کریں، ایک ایک نبی کو اٹھائیں، ایک ایک نبی کی تاریخ پڑھیں، ایک ایک نبی کی زندگی اور ان کی حیات کے کارنامے پڑھیں، جنہیں آرے سے چیر کے دو ٹکڑے کیا گیا، جن کے گردن کو کاٹا گیا، جن کی آنکھیں نکالی گئیں، جنہیں زمین پہ گاڑا گیا، جنہیں پتھر مار مار کے لہو لہان کیا گیا۔ کیا انہیں اپنے بیوی بچے پیارے نہ تھے؟ کیا ان کو سکون کی زندگی مقصود نہ تھی؟ کیا ان کی نگاہوں کے سامنے دنیا کے عیش و عشرت نہ تھے؟ کیا آپ نے ان دور کو نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے ان دور کے واقعات کو کتابوں سے، علماء سے پڑھا یا سنا نہیں؟ سلیمان علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ اس لیے اللہ نے دو ایسے نبی کو امیر بنایا، بادشاہ بنایا، تاکہ امت یہ طعنہ نہ دے کہ سارے نبی غریب ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے غربت کا ریشو زیادہ رکھا، مگر امیر بادشاہ نبی کو بنا کر یہ بتانا چاہا کہ امیر ہونا الگ چیز ہے، دین کے لیے تکلیف اٹھانا الگ چیز ہے۔ داؤد وقت کے نبی ہیں، سلیمان وقت کے نبی ہیں، وقت کے بادشاہ بھی ہیں، پوری دنیا پہ ان کی حکمرانی ہے۔ چرند پرند، جان، جنات، انسان، سب جن کی حکمرانی اور سلطنت کے فرمان کے تابع ہیں، ایسے سلیمان کو، ایسے داؤد کے ساتھ بھی ظلم کرنے والوں نے ظلم کیا، ایسے امین کے ساتھ
بادشاہ کے ساتھ، سلطان وقت کے ساتھ زیادتی کرنے والوں نے زیادتی کی صرف دین کی وجہ سے، پیغام حق کی وجہ سے، اعلان توحید خداوندی کی وجہ سے۔ چنانچہ آج بھی وہ دور ہے جس دور کے بارے میں محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، میں ایک ایسے دور کے بارے میں تمہارے سلسلے میں ڈرتا ہوں جس دور کے اندر میں پوری دنیا تمہارے لقمے کی پیاسی ہوگی، پوری دنیا تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے بھیڑیے کسی لقمے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ہاں، یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر میں ہر طرف سے مغرب کی طاقتیں، ہر طرف سے ثقافت مغرب کی تہذیب یافتہ افراد اس قوم پر ٹوٹ پڑی ہے، اسلام پر ٹوٹ پڑی ہے، مسلمان پہ ٹوٹ پڑی ہے، پیغام توحید کے اعلان برداروں پہ ٹوٹ پڑی ہے۔ یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر میں آپ نہ کھل کے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ خدا کا نام لے سکتے ہیں، نہ آپ نبوت کا اعلان کر سکتے ہیں، نہ نبوت کے اعلان کی پاسداری کے لیے آپ پاسبان کی صورت کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ قافلے کی سالاری کر سکتے ہیں۔ آپ قدم قدم پہ رکاوٹوں کا سامنا، آپ کو قدم قدم پہ مشکلوں کا سامنا، آپ کو قدم قدم پہ نقاہتوں کا سامنا، اپنوں کی طرف سے، غیروں کی طرف سے، چاہنے والوں کی طرف سے، نفرت بازوں کی طرف سے، چھوٹوں بازوں کی طرف سے، نقاہت بازوں کی طرف سے، تکلیف شیاروں کی طرف سے، ہر قدم پہ رکاوٹیں، ہر قدم پہ مشکلیں، ہر قدم پہ آفتیں۔ یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، من تمسک بسنتی وعند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ یہ وہ دور ہے جس دور میں سنت پہ عمل کرنا کانٹے پہ چلنے کے برابر، جس دور میں دین پہ چلنا مشکلات کا سامنا کرنے کے برابر، جس دور کے اندر خدا کا نام لینا کسی جرم سے کم نہیں، جس دور کے اندر نبی کی الفت کو سینے پہ بسا کے الفت کا اعلان کرنا کسی مشکل کا سامنا کرنے کے کم نہیں۔ یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر میں قرآن کی آیتوں کا اقرار کرتے ہوئے قرآن کے پیغام کو دین کا نظام بنانے کے لیے کش و کو کرنا کسی جرم سے کم نہیں۔ یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر میں خدا کے قرآن کو سینے سے لگا کے سر عام نکلنا کسی جرم سے کم نہیں۔ یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر میں مدارس کی بنیاد کی حفاظت کرنا کسی جرم سے کم نہیں۔ یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر میں تبلیغی جماعت کی تناظیم کی حفاظت کرنا کسی جرم سے کم نہیں۔ یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر میں خانقاہوں میں بیٹھنے والے مرشدوں پیروں کی ایمان کی حفاظت کرنا کسی جرم سے کم نہیں۔ یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر میں دین اور قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند کرنا کسی جرم سے کم نہیں۔ یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر میں قرآن کو سینے سے لگانے والے نے پتھر کھائے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر میں حدیث کی بنیادیں تان کرنے والوں نے جیلوں میں اپنی عمریں کاٹی ہیں۔ یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر میں قرآن کی تفسیر کی حفاظت کرنے والوں نے ظلم سہا ہے۔ چنانچہ مسجد اقصیٰ کو دیکھیں، ملک شام کو دیکھیں، فلسطین کو دیکھیں، غزہ کو دیکھیں، اہل اسلام کیا اس وقت کثرت سے نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کو صحابہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا پوری دنیا ان اسلام کے چاہنے والوں پہ ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکا بھیڑیا ٹوٹ پڑتا ہے لقموں پر۔ یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وَإِنْ أَكْثَرُ كَثُرَتْ، بلکہ تعداد بہت زیادہ ہوگی، آج سے کہیں زیادہ ہوگی، لیکن معاملہ یہ ہوگا کہ تمہارے دل کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیماری ڈال دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا بیماری ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہن ایک ایسی بیماری ہے جسے کہتے ہیں موت سے وحشت، موت کا ڈر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ذرا سوچیں، کیسی چیز تھی ان کے اندر کہ مٹھی بھر مسلمانوں کو ہزاروں پہ جس نے بھاری کرنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ یہی تھی کہ یہ موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ ایک جاسوس نے، کافروں کے ایک جاسوس نے تحقیق حال کے لیے بھیجا کہ ذرا دیکھ کے آؤ محمد کے لشکر کتنے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کی ٹریننگ کیا ہے، تاکہ اسی حساب سے ہم لڑیں گے ان سے۔
تو جاسوس جب آیا مدینے میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، وضو کا پانی آپ کے جسم سے لگ کے نیچے گر رہا تھا، آپ کے دیوانے صحابہ گول ہو کے گھیرے ہوئے تھے، وضو کا پانی زمین میں گرنے سے پہلے اپنے ہاتھ میں لے کے چہرے سے لگاتے پی جاتے۔ یہ دیوانگی، یہ عشق محمد جب اس جاسوس نے دیکھا، وہ جا کر اپنے کافر بادشاہ اور سلطان سے کہنے لگا، جس قوم کے سامنے تم جنگ کی بات کرتے ہو وہ قوم ایسی ہے، اپنے قائد کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتی، اس کا خون کا قطرہ زمین پہ کیسے گرنے دے دے؟ اس قوم سے لڑنے کا خواب چھوڑ دو۔ یہ دیوانگی تھی، یہ عالم تھا۔ ذرا تصور کریں، جس جنگ کے اندر میں صحابہ کو اچانک ہار ہوئی تھی، اس جنگ کا تصور کریں۔ محمد رسول اللہ نے ایک لشکر لے کر کے کفار سے معاہدہ ہوا تھا، کفار نے معاہدہ توڑ دیا، جنگ کی نوبت آئی، محمد رسول اللہ نکل پڑے جنگ کے لیے، منافقین نے منافقت کی، اللہ کے نبی پھر بھی پیچھے نہ ہٹے، آپ آگے بڑھتے گئے، صحابہ چند تھے، آپ ان کے ساتھ تھے، دشمن بھاری لشکر میں تھا، ان کے پاس اوزار، ہتھیار، لشکر، طاقت، قوت سب کچھ ہے، ان کے پاس نہ لشکر، نہ طاقت، نہ قوت، نہ سواری، کچھ نہیں، پھر بھی میدان میں ایمان پہ یقین کرتے ہوئے ڈٹے ہوئے ہیں، لڑائی ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ ایک وفد، ایک لشکر کے جز کو کہتے ہیں، پہاڑ کے پیچھے تیر لے کے کھڑے رہنا، جس وقت تک محمد کا اعلان نہ ہو ان پہاڑ سے نہ ہٹنا۔ چنانچہ صحابہ وہیں کھڑے رہے، جنگ جاری رہی، شروع میں مسلمان بھاری پڑ گئے کافر پہ، کافر ہارتے گئے، چھن چھتر ہو گئے، بکھرنے لگے، کافر کا جتھا اکھڑ گیا، ادھر سے ادھر بھاگنے لگے۔ صحابہ نے سمجھا کہ نبی کا حکم لڑائی تک تھا، اب ہم پہاڑ سے پیچھے آ جاتے ہیں۔ صحابہ پہاڑ سے نیچے اترے، مال غنیمت جہاں تھا سب وہاں جمع ہو گئے، اچانک پیچھے سے کافروں نے مڑ کے حملہ کر دیا، چھن چھتر سارے مسلمان ایک جگہ، تیر کا اندھا دھند وار اور بارش پہ بارش، صحابہ روک نہیں پائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ نے گھیرے میں لے لیا اور کہا، ہمارے سینے حاضر ہیں، ہماری نگاہیں حاضر ہیں، ہمارا دھڑکن حاضر ہے، ہمارے جسم حاضر ہیں، جسم کے ٹکڑے ہوں گے، محمد پہ آنچ آئے، ہمارے جسم کو گوارا نہیں، ہماری آنکھیں نکل جائیں، محمد کی آنکھوں پہ چوٹ آئے، ہمیں گوارا نہیں، مگر پھر بھی اس ماحول کے اندر تیر کا ایک جفت آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت میں لگا اور وہ خود لگ کر گھس گیا، اور جب نکالا گیا تو دانت شہید ہو گیا۔ تو خبر پھیلی کہ محمد شہید ہو گئے۔ جیسی ہی خبر پھیلنی تھی، سارے صحابہ مایوس ہو گئے، ہاتھ سے ہتھیار چھوڑ دیے کہ جب نبی ہی نہ رہے ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے، آؤ کافروں ہمیں کاٹ ڈالو۔ یہ حال تھا۔ اچانک اعلان ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ، وہ حسین چہرہ، وہ چاند سے زیادہ حسین، وہ چاند سے زیادہ جمیل، شہادت نہیں ہوئی ان کی، ابھی بھی حیات سے ہیں، صرف زخمی ہوئے ہیں، یہ سننا تھا۔ صحابہ پھر سے کھڑے ہوئے، ہاتھوں میں تلوار لیے، میدان میں قدم جمائے، ہلا کے رکھ دیے، ایک سے ایک بجا دیے، پرخچے اڑا دیے، کفار و مشرکین دم دبا کے بھاگنے لگے۔ یہ صرف محمد کے حیات کی محبت کا جذبہ تھا۔ یہی تو کہتے ہیں قرآن مقدس، یہی تو کہتا ہے رسول کا فرمان، یہی تو کہتا ہے صحابہ کی دعوت، یہی تو کہتی ہے صحابہ کی زندگی کا گزارنے کا ایک ایک عمل، کہ جس وقت مسلمان موت سے ڈرتے نہ تھے، کفار ان کے قدم کی آہٹ سے ڈرتے تھے۔ جب مسلمان کے دل میں اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کے مطابق وہن والی بیماری آ گئی، اس وقت سے پوری دنیا مسلمان پہ ٹوٹ پڑی، اور اس وقت مسلمانوں کو دوبارہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ موت تو آنی یقینی ہے، ظلم کے ساتھ آئے، مشکلات کے ساتھ آئے، بستر پہ موت آئے، موت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت خالد ابن ولید کو ذرا تصور کریں، اسلام کا سب سے عظیم سپہ سالار خالد ابن ولید، جس کے نام سن کر کے ایران اور عراق آج بھی ہل جاتے ہیں۔ خالد ابن ولید محمد رسول اللہ کے اسٹوڈنٹ تھے، ہمارے نبی کے صحابی تھے، ایسے صحابی جنہوں نے تقریباً میرے ذہن میں جو اس وقت ہے 52 سے زائد 52 یا 152 تقریباً جنگیں لڑی ہیں، اور ایسی جنگیں جو آج کے جنگ کے اندر میں آپ تصور کریں، ورلڈ وار فرسٹ، ورلڈ وار سیکنڈ، اس جنگ کے اندر جیسی حالت تھی، حضرت خالد ابن ولید نے 50 سے زائد ایسی جنگیں لڑی۔
اور ہر جنگ میں خالد ابن ولید ایسے کمانڈر ہوا کرتے تھے، سب سے آگے کھڑے رہتے تھے اور کہتے تھے کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا کافی ہوں پورے مشرک کے لیے۔ اور اللہ اکبر، ساری زندگی ان کی تلوار نہ کبھی ٹوٹی، نہ خالد ابن ولید کبھی جھکے، نہ کبھی جنگ میں ہار ہوئی۔ ایران اور عراق اس وقت کا سپر پاور تھا، امریکہ کو 100 گنا میں گن دو اور جتنی طاقت ہو سکتی ہے اس وقت ایران اور عراق تھے، جسے روم و فارس کہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے جسے کہا تھا یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ یہی تو مطلب ہے، یونان و مصر و روما تو وہ کیا تھے، وہ کیا قوت تھی ان کی، جسے زمانہ سن کے حیران ہو جایا کرتا تھا۔ ایسے ماحول اور ایسے دور میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کتنے لشکر لے کر گئے تھے جانتے ہیں؟ لاکھوں کے مقابلے میں 60 آدمی۔ بولے 60 کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے 30 آدمی دو، میں 30 لے کے جیت کے آؤں گا۔ لیکن جو حضرت صحابی جو اس وقت کے صدر تھے، انہوں نے کہا نہیں، اسباب بھی ضروری ہے، 30 نہیں 60 لے جاؤ۔ 60 لے کر گئے۔ ایک قول کے مطابق اس طرف 60,000 کا لشکر تھا یا پھر اس سے بھی زیادہ۔ اور جب لڑائی ہوئی تو ہر صحابی کو کہنے لگے اس طرف سے تم گھستے ہوئے چلے جانا، 20 سے میں گھستے ہوئے چلا جاؤں، اس طرف سے تم گھستے ہوئے چلے جانا، چاروں طرف سے گھستے ہوئے جانا، اور نیت یہ کرنا کہ پلٹ کے زندہ نہیں آئیں گے، ماریں گے یا مریں گے، واپس آنے کی نیت نہ کرنا۔ اور گھستے ہوئے چلے گئے، گھمسان کی لڑائی ہوئی، کاٹتے ہوئے چلے گئے، صرف چند صحابی شہید ہوئے، سب صحیح سلامت رہے اور ایران یعنی روم و فارس فتح ہوئے۔ ذرا تصور کریں، یہ ایمانی جذبہ تھا کہ انہیں ڈر ہی نہیں تھا، وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ موت کے بعد کی اصل زندگی ہماری زندگی ہے۔ تو اس دور کے اندر میں یہ ضروری ہے، اور یہ جذبہ آتا کہاں سے ہے؟ یہ اہل علم سے جڑ کر دین کی بقا اور سلامتی کی فکر کر کے اور دینی ادارے کی بقا کی فکر کر کے۔ اور الحمدللہ اس وقت ہمارے علاقے کے اندر میں جیسے کئی مدارس ہیں، اس میں سے ایک مدرسہ ہمارا جامعۃ الاقصیٰ ہے، اس کے سلسلے میں ابھی جلسہ ہونے والا ہے۔ اس جلسے میں بھی آپ حضرات بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس سلسلے میں بہت ساروں کو کبھی کبھی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جلسے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ نقصان اور کمی اور عیب ہر چیز میں ہے، یاد رکھیں۔ اسکول میں بھی نقصان ہے، کالج میں بھی نقصان ہے، لیکن اس کے فائدے سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اسکول بھی اپنی جگہ ضروری ہے، اسی طرح مدرسے میں بھی جہاں فائدے ہیں اور نقصان بھی ہیں، اور جلسہ کرنے میں بھی جہاں فائدے ہیں اس میں نقصان بھی ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جلسہ کرنے کا مقصد نمائش نہیں بلکہ یہ دکھانا مقصد ہے کہ ان جلسوں میں دستار پانے والے کسی ایک بچے کو دیکھ کر کسی ایک ماں باپ کا دل اگر پگھل گیا اور انہوں نے یہ نیت کی کہ میں بھی اپنے بچے کو اسی طرح حافظ بناؤں گی یا بنائیں گے، اللہ کی قسم وہ جلسہ کامیاب ہے۔ اس کے ہزار خرافات اس کے سامنے ہیج ہے۔ جلسے کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ کسی ایک شخص کی زندگی میں اگر بدلاؤ آ گیا وہ کامیاب ہے، تو اس جذبے سے کریں۔ کافر تو چاہتا ہی یہی ہے کہ مسلمانوں میں ایسے ایسے شوشے چھوڑے کہ آہستہ آہستہ مسلمان دین سے بیزار ہو جائے، اور ایک وقت ایسا آئے گا لوگ مسجد کے بنانے کے لیے چندہ دینے سے گریز کریں گے۔ یہ آئے گا۔ ایک وقت تھا جب مدرسے کو چندہ دیتے ہوئے ہم شوق سے آگے بڑھتے تھے، آج وہ وقت ہے کہ چندہ دیتے ہوئے یہ ڈر رہتا ہے ہمارا پیسہ صحیح جگہ جا رہا ہے یا نہیں۔ یہ ہمارا فکر نہیں ہے کہ صحیح دے رہے ہیں یا غلط دے رہے ہیں، یہ فکر تو استعمال کرنے والے کا کام ہے۔ آپ کا کام ہے آپ دیجیے، آپ کو کام ہے ثواب سے، ثواب اللہ دے گا۔ جس نے غلط استعمال کیے ہیں خدا کے سامنے وہ مرغا بنے گا، آپ نہیں، آپ کا وہ کام نہیں۔ تو ایک وقت آئے گا غیر اتنا حملہ آور ہوگا اور اتنے شوشے چھوڑے گا کہ مسجد پہ پیسہ دینے پر بھی ہم سوچیں گے۔ تو وہ دن آنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر کے دین کا چھوٹا کام یا بڑا کام پورے جذبے سے شریک ہوں، کون صحیح کون غلط ان سب سے ہٹ کر کے دین کا کام ہے وہ صحیح، سب مل کر کندھے سے کندھا ملا کر آگے کھڑے ہوں۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ہر اختلاف، ہر انتشار، ہر اونچ نیچ کے بعد بھی اسلام کو پھر سے عزت دے گا، مسلمانوں کو پھر سے بلندی دے گا۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس جلسے میں آپ حضرات بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنا جلسہ سمجھ کر کریں، اور پورے بستی والے مل کر اتحاد کے ساتھ میں آگے بڑھیں۔
یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ دینداری الگ سے نہیں آتی، کوشش کرتے کرتے دینداری آتی ہے۔ ایک دن کی بات نہیں کہ رات میں سو کر اٹھا ابو جعفر دوسرے دن بیان کر دیا سب نیک بن گئے، ایسا نہیں ہوتا، پوری نسل پہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ محمد رسول اللہ نے 23 سال محنت کی تب جا کے صحابہ بنے تھے۔ 23 دن میں یا 23 گھنٹے میں تھوڑی بنے گا کوئی آدمی۔ محمد سے بڑھ کے ہمیں کیا، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمیں کئی نسلوں میں محنت کرنی پڑے گی، ایک ایک نسل کے عقیدے کو سدھارنا پڑے گا، ایک ایک نسل کو دین اور دنیا دونوں سکھانے پڑیں گے، پھر ایسی نسل تیار ہوگی انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیں گے کیا پتہ اللہ کس سے کب کام لے لے، کیا پتہ کون کب کس وقت محمد رسول اللہ کا غلام بن کے کھڑا ہو جائے اور کس وقت کایا پلٹے اور پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے لگے۔ اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے، اسی لیے کوشش کریں اور دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات بھی سن لیں کہ 25 فروری کو جلسہ ہونے والا تھا، مگر شب برات ہونے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے اس جلسے کو پیچھے کر دیا گیا ہے۔ مولانا فاروق صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے، محتمیم صاحب سے، اور جتنے مہمان آنے والے ہیں بڑے بڑے علماء کرام ان سے بھی بات ہو گئی ہے۔ اور اس جلسے میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ یہ جلسہ بالکل سالانہ کیندرا پڑے گی جلسے کی طرح ہو، کوشش یہ کی گئی ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں نہ کہیں بڑا۔ جیسے وہاں اڑیسہ کے سارے بڑے علماء کرام آتے ہیں، تو یہاں پورے اڑیسہ کے 25 بڑے بڑے علماء کرام آئیں گے انشاءاللہ۔ جیسے مفتی اشرف صاحب، مفتی غفران صاحب، مولانا مفتی جمال صاحب، یہ جتنے بڑے بڑے علماء کرام ہیں سب آئیں گے۔ تو ہر چیز کو آگے پیچھے کر کے آپ حضرات اس میں قدم سے قدم اور سینے سے سینہ ملا کر آگے کھڑے ہوں اور اس کو کامیاب بنائیں۔ اور یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ یہ آنے کے بعد علماء کے قدم بڑھنے کے بعد جو ماحول بنے گا اس ماحول کا صدقہ تصور نہیں کر سکتے آپ، اس لیے آپ لوگ آگے بڑھیں اور ثابت قدمی کا ثبوت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دل کی رنجش کو مٹائے، ہر اختلاف کے بعد کندھے سے کندھا ملا کے کام کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان